اندر آئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار زور سے بجلی چمکی۔ میں نے خود سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر ایک ٹرسٹی گارڈ کا چہرہ دیکھا۔ تختہ ہٹانے کے بعد اس نے اپنی گردن تنے کے خلا میں داخل کر دی تھی۔ میں نے ریوالور کی بھرپور ضرب اس کی کنپٹی پر رسید کی۔ یہ ضرب میری توقع سے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوئی اور نیلی وردی والا گارڈ مردہ چھپکلی کی طرح یوں گرا کہ اس کا آدھا دھڑ تنے کے اندر اور آدھا باہر تھا۔ اس گارڈ کے عقب میں مجھے صرف ایک گارڈ اور نظر آیا تھا۔ میں نے دیکھ لیا کہ اس نے اپنی رائفل ڈھیلے ڈھالے انداز میں جھکا رکھی ہے۔ میں نے تنے کے اندر سے جست لگائی اور سیدھا اس کے اوپر جا گرا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کی رائفل پر آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ شخص فائر کرنے میں کامیاب ہو۔ گولی کی آواز اس کے ساتھیوں کو متوجہ کر سکتی تھی۔ یہی خطرہ اس کی چیخ سے بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کی توانا گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لینے کی کوشش کی، لیکن یہ داؤ نہیں چل سکا۔ یہ شخص کافی پھرتیلا تھا۔ اس نے میری ٹانگوں کے درمیان گھٹنا رسید کر کے مجھے دور پھینک دیا۔ وہ رائفل سیدھی کر چکا تھا، لیکن اس کی بدقسمت تھی کہ اس نے سیفٹی لاک نہیں ہٹا رکھا تھا۔ جو 1 سیکنڈ اسے سیفٹی لاک ہٹانے میں لگا وہ مجھے زندگی دے گیا اور گارڈ کو موت۔ گرتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک پتھر آ گیا تھا۔ میں نے اس پتھر سے رائفل بردار کو ضرب لگانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ تنے کے اندر سے پروفیسر برآمد ہوا اور اس نے رائفل کی سنگین گارڈ کی پشت میں یوں گھسائی کہ آر پار کر دی۔ ایک کرہ کے ساتھ گارڈ گھٹنوں کے بل کیچڑ میں گرا اور رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اسے اندر کھینچو جلدی سے، میں نے پروفیسر سے کہا۔ ہم نے جانکنی کے عالم میں تڑپتے ہوئے گارڈ کو کھینچ کر تنے کے اندر کر دیا۔ بارش جاری تھی۔ میں نے مقتول گارڈ کی رائفل چیک کی اور دہانے کے بالکل قریب چوکس بیٹھ گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ان دونوں افراد کے ساتھی تو آس پاس موجود نہیں۔ قریباً 5 منٹ کے جائزے کے بعد نتیجہ نکلا کہ ارد گرد کے کسی متنفس کے آثار موجود نہیں۔ ان 5 منٹ کے دوران جانکنی کے عالم میں تڑپتے ہوئے گارڈ کے حلق سے مسلسل خرر خرر کی آواز نکلتی رہی۔ پھر یہ آواز دم توڑ گئی۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون تنے کے اندر اور باہر موجود تھا۔ اس خون کو فوری طور پر صاف کیا جانا ضروری تھا۔ میں ٹارچ روشن کر کے باہر نکل آیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ بارش نے ہر شے کو لت پت کر رکھا تھا۔ زمین پر کہیں کہیں گارڈز کے مخصوص بوٹوں کے نشانات موجود تھے۔ ان نشانات کو بھی بارش تیزی سے صاف کرتی چلی جا رہی تھی۔ بہرحال مجھے جہاں کہیں نشانات دکھائی دیے میں نے انہیں صاف کر دیا۔ خشک تنے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے شراب کی بوتل پڑی تھی۔ بوتل 3/4 خالی ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ پولیتھین میں لپٹا ہوا ایک واکی ٹاکی بھی تھا۔ ان دونوں اشیاء کا تعلق یقیناً گارڈ سے تھا۔ میں یہ دونوں چیزیں اٹھا کر تنے میں لے آیا۔ اس دوران میں پروفیسر نے داما کے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر دہانے کے سامنے ہلاک ہونے والے گارڈ کا خون صاف کر دیا۔ جو تھوڑی بہت آلائش رہ گئی تھی وہ بارش میں تیزی سے صاف ہوتی جا رہی تھی۔ ہم ایک بار پھر تنے میں بند ہو گئے۔ تختے کو بڑی احتیاط کے ساتھ دوبارہ داخلی راستے یعنی دہانے پر رکھ دیا گیا۔ درزوں کو پرانے کپڑوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ میری ہدایت پر داما نے لیمپ پھر سے روشن کر دیا۔ ایک بے ہوش اور مرا ہوا گارڈ اب ہمارے ساتھ اس پناہ گاہ میں موجود تھے۔ بے ہوش گارڈ کی کنپٹی پر گہرا زخم آیا تھا اور خون اس کے رخسار کو بھگو رہا تھا۔ اس کی رشین رائفل اب بھی ہمارے قبضے میں تھی۔ داما اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر حیرت نظر آ رہی تھی۔ اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے کچھ مسائل وغیرہ کا ذکر فرمایا تھا۔ کہیں آپ کا مطلب ان گارڈز وغیرہ سے تو نہیں تھا؟ آپ کا خیال کسی حد تک درست ہے۔ اس کا مطلب کہ پھر شاید وہ بات بھی درست ہو جو ہم نے سنی ہے۔ کون سی بات؟ یہی کہ کنگ کے بیٹے کو سائیں جی کے مریدوں نے پکڑ کر مغازہ میں رکھا ہوا ہے اور اس میں کسی نہ کسی حد تک سائیں صاحب کی منشا بھی شامل ہے۔ یہ اندازہ کیسے لگایا آپ نے؟ بوڑھے داما نے سائیں علی کی طرف اشارہ کیا۔ سائیں جی کے یہ مرید خاص آپ کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں اور آپ کا پیچھے ٹرسٹ کے گارڈز کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سائیں صاحب کے مرید محترم کے لیے آپ کے پیچھے کر رہے ہوں۔ آپ کافی حد تک حقیقت کے قریب ہیں، میں نے تائید کی۔ پروفیسر نے اٹھ کر دونوں گارڈز کی جامع تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں بھی اس میں شریک ہو گیا۔ دونوں رائفلوں کے 2 فالتو میگزین برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ گارڈز کے شناختی کاغذات اور کرنسی وغیرہ تھی۔ ایک گارڈ کی جیب سے اس کی گرل فرینڈ کی تصویر بھی برآمد ہوئی جس کے پیچھے جو کچھ لکھا تھا وہ بارش میں بھیگ کر ختم ہو چکا تھا۔ یہ وہی سفید فام گارڈ تھا جو پروفیسر کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ ہلاک ہونے والوں کے لباس سے جب اس قسم کی نجی اشیاء ملتی ہیں تو دل افسردہ ہو جاتا ہے، مگر اس گارڈ کے حوالے سے ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں آیا۔ یہ ایسے کردار کے لوگ تھے کہ ان کے لیے نفرت کے سوا کچھ اور محسوس ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے برآمد ہونے والے واکی ٹاکی کو آن کیا۔ حسب توقع اس کے اندر سے بس شائیں شائیں کی آواز بلند ہو کر رہ گئی۔ یہ آلہ اور اس جیسے دوسرے تمام آلات آج کی رات بیکار تھے۔ ٹرسٹ والوں نے ہر قسم کے مواصلاتی رابطے کو جام کر رکھا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ آج رات جو کچھ سائیں علی کے ساتھ ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس کی بھنک بھی موگاسہ بستی تک جا پہنچے۔ موگاسہ بستی جہاں کنگ براؤن کا لخت جگر موجود تھا اور جس کے سر پر لارو نابے کی شکل میں ایک ننگی تلوار لٹک رہی تھی۔
میں نے واکی ٹاکی کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ داما اور اس کے ساتھی یہ سارا منظر بڑی خاموشی سے دیکھتے رہے۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ سفر کرنے والا بارش شخص صحرائی درویش کا مرید خاص ہے، وہ حد درجے مؤدب نظر آنے لگے تھے۔ ادب کے اظہار میں گاہے گاہے ان کے ہاتھ خود بخود ناف پر بندھ جاتے تھے۔ داما نے سائیں علی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے قرب و جوار سے قطعی لا تعلق تھا۔ کچھ دیر تک ہوا میں ناقابل فہم اشارے کرنے کے بعد اب وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ داما نے سرگوشی کے لہجے میں مجھ سے کہا، محترم، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹرسٹ والوں کو برا سمجھنے کے باوجود ہم ان کی حکم عدولی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ہر صورتحال مختلف ہے میرے محترم بھائی۔ آپ کو اور سائیں صاحب کے مرید خاص کو اپنے درمیان پا کر ہم خود کو بہت بدلا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ ٹرسٹ والوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر میں کچھ کروں، اور یقیناً میرے ساتھی بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کے اور آپ کے ذریعے بڑے سائیں صاحب کے کسی کام آ سکیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کی پیشکش کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس وقت ہمیں واقعی آپ کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس خطرناک جنگل سے نکلنے کے لیے آپ سے بہتر ہماری رہنمائی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ شاید قدرت نے ہماری مدد کے لیے ہمارا رخ آپ لوگوں کی طرف کیا تھا۔ بوڑھے داما کی جھکی ہوئی کمر نوجوانوں کی طرح تن گئی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، میں اور میرے ساتھی زندگی بھر اپنی قسمت پر ناز کریں گے کہ ہم نے سائیں صاحب کے محترم ساتھیوں کو اپنے تعاون سے منزل تک پہنچایا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے میں اور میرے ساتھی ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ داما مقامی لہجے میں رک رک کر انگریزی بولتا تھا۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کئی جملے اسے 2-3 بار دہرانا پڑتے تھے۔ اس کے باوجود سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی، کیونکہ وہ گفتگو میں مقامی زبان کے کئی لفظ بھی گھسڑ دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ داما کے ساتھ ہماری مختصر گفتگو بھی کافی وقت لے لیتی تھی۔ داما نے پوچھنے پر بتایا تھا کہ 15-20 برس پہلے ٹیلی ویژن کے لیے فلم بنانے والی کمپنی ان دور دراز جنگلات میں پہنچی تھی۔ ان لوگوں نے یہاں 6 ماہ رہ کر 3 مرتبہ شوٹنگ کی تھی۔ داما نے اس دشوار ترین علاقے میں انگلش کمپنی کے لیے گائیڈ کے فرائض انجام دیے تھے۔ اسی تعلق کے باعث وہ گزارے لائق انگریزی بولنے کے قابل ہوا تھا۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ بارش اب قدرے دھیمی پڑ گئی ہے۔ داما نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد مجھ سے پوچھا، آپ یہاں سے کب نکلنا پسند فرمائیں گے جناب؟ بھائی یہ فیصلہ تو ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرسٹ کے گارڈ اس جنگل میں موجود ہیں اور ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ جا کہاں رہے ہیں جناب؟ وہیں جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری اور آپ کی منزل ایک ہی ہے، ہم مغاسہ جا رہے ہیں۔ داما چند لمحے تک ہیجانی انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محترم سائیں صاحب بھی اس وقت مغاسہ میں ہی ہوں گے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سائیں صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات وہیں پر ہوگی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس جگہ پر آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی نہیں کر رہے۔ داما نے اگلے 4-5 منٹ تک اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پروفیسر سے مخاطب ہو کر بولا، میرا خیال ہے کہ بارش اور تاریکی میں ہمارے یہاں سے نکلنا بہت مفید ثابت ہوگا۔ دیوتاؤں کی مہربانی سے ہم اس جنگل کے پیچ و خم کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح جانتے ہیں۔ ٹرسٹ کے گارڈز کے لیے ان حالات میں سفر کرنا ہماری نسبت کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ دیوتاؤں نے چاہا تو ہم انہیں بآسانی جل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں خود بھی جلد از جلد اس مصیبت سے نکل کر مغاسہ میں صفدر کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ میں اسے مغاسہ کے شفا خانے میں مخدوش حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں ایک لمحے کے لیے بھی صفدر کا خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ سائیں علی مجھ سے صرف 3 فٹ کی دوری پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ارد گرد کے حالات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اسے۔ میرا دل چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر جگاؤں اور پوچھوں کہ وہ صفدر کی گمشدہ ویرا کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ کہاں ملے گی وہ سیلانی لڑکی جس نے صفدر کو اپنی محبت کا میٹھا زہر پلایا تھا اور پھر اسے تڑپتا چھوڑ کر اسرار کے پردوں میں گم ہو گئی تھی۔ اس طوفانی رات کا پہلا پہر میں نے مغاسہ میں ہی گزارا تھا۔ وہاں طویل القامت عامل لڑکی منابہ نے ایک اذیتناک چلے کے بعد انکشاف کیا تھا کہ ویرا آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہیں آس پاس موجود تھی ہی نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جب وہ اپنے روحانی علم کے مطابق ویرے کا تصور کرتی ہے اور ذہن پر زور دیتی ہے تو صحرائی درویش کا خاکہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اپنی اس کیفیت سے منابہ نے نتیجہ خاص کیا تھا کہ اگر اس وقت ہمیں کوئی ویرا کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے تو وہ صحرائی درویش ہے۔ منابہ کے اس انکشاف کے بعد مجھے سردار رافع وغیرہ نے مشورہ دیا کہ میں سائیں علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں۔ سائیں سے رابطے کی ہر کوشش ناکام ہوئی، جس کے بعد مجھے از خود سائیں کے پاس کھنڈرات جانا پڑا۔
کھنڈرات میں جو کچھ سامنے آیا وہ قطعی غیر متوقع تھا۔ ٹرسٹ والوں نے عسقی کے بدلے میں بڑی رازداری کے ساتھ سائیں علی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اگر میں بر وقت وہاں نہ پہنچتا تو عین ممکن تھا کہ سائیں علی اب تک کنگ براؤن کا مہمان بن چکا ہوتا۔ ایک دم میں اپنے خیالات سے چونک گیا۔ سائیں نیند کی حالت میں زور سے کھانسا، پھر اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بیٹھا ہوا تھا، کروٹ کیسے لیتا؟ ڈگمگا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، سائیں اٹھ جاؤ، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ واقعی؟ اس نے اپنی آنکھیں پوری کھول دیں۔ ہاں واقعی، تم جلدی سے اپنی گدڑی پہن لو۔ میں نے میلی کچیلی گدڑی اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا۔ سائیں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گدڑی پہن لی۔ دونوں گارڈز بے حس و حرکت پڑے تھے۔ بے ہوش گارڈ کے منہ سے ابھی تک شراب کی بو کے بھپکے سے اٹھ رہے تھے۔ میں اسے بھی ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر یہ کام دونوں عورتوں کے سامنے میں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہماری طرح داما اور اس کے ساتھیوں نے بھی سامان سمیٹ لیا۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے احتیاط کے ساتھ باہر نکل آئے۔ بارش اب ہلکی ہو گئی تھی اور پھوار کی شکل میں برس رہی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ داما کا کہنا تھا کہ دن کی روشنی پھوٹنے سے پہلے پہلے ہمیں دور نکل جانا چاہیے۔ سب لوگ باہر نکلا تو میں دوبارہ تنے کی پناہ گاہ میں گھسا اور سنگین چڑھی رائفل سے دوسرے گارڈ کا کام بھی تمام کر دیا۔ میں نے سنگین عین اس کے دل کے مقام پر گھونپ دی۔ اس کا جسم صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے پھڑکا اور پھر ساکت ہو گیا۔ یہ سب کچھ گہری تاریکی میں ہوا تھا۔ خون آلود سنگین کو پرانے کپڑے سے صاف کر کے میں باہر نکل آیا۔ داما نے کہا، آپ نے دوسرے گارڈ کو بھی ختم کر دیا نا؟ ہاں، آپ جانتے ہیں کیسا کرنا ضروری تھا۔ جی۔ داما نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے گہری تاریکی میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یوں لگتا تھا کہ داما اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کچھ دیر بعد داما نے رخ کا تعین کیا اور ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سائیں علی کے نوٹ، مالائیں اور گھنٹیاں وغیرہ قریب ہی ایک گڑھے میں دفن تھیں۔ ہم نے انہیں مدفونی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس ویرانے میں ہم کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ ویسے بھی وہ اشیاء موجودہ جگہ پر زیادہ محفوظ تھیں۔ شاید سائیں بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ اس نے کوئی تقاضا نہیں کیا اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چل دیا۔ سب سے آگے داما کا ایک ساتھی تھا۔ واٹے نامی اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک طویل نیزہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک لمبی کٹار نما شے بھی ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس کے عقب میں داما خود تھا۔ داما کے عقب میں اور پروفیسر تھے۔ اس سے پیچھے دونوں عورتیں تھیں۔ آخر میں سائیں علی اور پھر داما کا دوسرا ساتھی تھا۔ وہ توڑے دار بندوق سے مسلح تھا۔ داما کے ہاتھ میں بھی طویل نیزے جیسی لمبی چھڑی تھی۔ وہ چلتے ہوئے چھڑی کو دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر جانب حرکت دیتا۔ داما اور اس کے ساتھیوں نے اپنا سامان مختصر گٹھریوں کی صورت میں کمر پر باندھ رکھا تھا۔ دونوں عورتوں کی پشت پر بھی اسی طرح کی گٹھریاں موجود تھیں۔ یہ سفری سامان تھا، بچھونے، خشک راشن، پانی وغیرہ۔ اس سارے سامان میں سب سے دلچسپ شے ایک سانپ تھا، بلکہ اسے چھوٹا موٹا اژدہا ہی کہنا چاہیے۔ یہ سانپ ایک گٹھری کی صورت میں واٹے کی پشت پر بندھا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر داما نے بتایا کہ یہ سانپ کل شام انہیں راستے میں ملا تھا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا۔ زہر والا حصہ سانپ کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اب یہ ان کے لیے لذیذ خوراک کی حیثیت رکھتا تھا۔ سانپ کا پیٹ صاف کر کے اس پر نمک اور کوئی مسالہ وغیرہ لگایا گیا تھا۔ اب یہ گوشت 2-3 دن کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ داما نے بتایا کہ اس نسل کے سانپ کا گوشت لذیذ اور فائدے میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ اس نے گولڈن ایگل کے متعلق بتایا جو اس سانپ کے شکار کے لیے ہفتوں اس کے بل کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ بارش پھر تیز ہو گئی تھی۔ ہم مزید گنجان جنگل میں گھس آئے۔ بھیگے ہوئے جنگل میں تاریکی کا وہ سفر اپنی مثال آپ تھا۔ ہمارے پاؤں کیچڑ میں دھنس رہے تھے اور شاخیں ہر طرف سے راستہ روکے ہوئے تھیں۔ واٹے کے ہاتھ میں جو کٹار نما شے تھی اس کا استعمال اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ گنجان درختوں میں راستہ بنانے کے لیے واٹے کو بار بار شاخیں کاٹنا پڑتی تھیں۔ وہ حلق سے ہاک کی زوردار آواز نکالتا اور اس کے ساتھ شائیں شائیں کی صدا آتی اور شاخیں کٹ کر ہمیں راستہ فراہم کر دیتی۔ کئی مقامات پر ہم خوفناک دلدلی گڑھوں کے کنارے سے گزرے۔ ایسے مقامات پر داما نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم واٹے کے پیچھے بالکل ایک سیدھی لائن کی شکل میں آئیں اور ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ جائیں۔ تاریکی میں ہمیں تو ساری کیچڑ ایک جیسی ہی لگتی تھی، مگر داما اور اس کے ساتھیوں کی تجربے کار نگاہیں جانتی تھیں کہ کون سی کیچڑ پاؤں چھوڑ دیتی ہے اور کون سی کیچڑ پاؤں پکڑنے کے بعد پورے جسم کو نگل جاتی ہے۔ اب ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ داما اور اس کے ساتھی تاریکی میں دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس انتہائی خطرناک مسافت کے دوران ہم نے صرف چند موقعوں پر ٹارچ روشن کی، ورنہ یہ سفر اتھا تاریکی میں ہی جاری رہا۔ ایک جگہ کسی درخت کی لچکدار ٹہنی زناٹے کی آواز سے پروفیسر کی زخمی گردن پر لگی تو اس کے منہ سے کرہا نکل گئی۔ وہ تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے بولا، سفر دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، ہر دشواری کے پیچھے کوئی آسانی بھی تو ہوتی ہے پروفیسر۔ میں تو اس دشواری سے خوش ہو رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جوں جوں راستہ مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے گارڈز کا خطرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ وہ ہماری تلاش میں سے خطرناک علاقے میں گھس سکتے ہیں۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے شاہ جہاں۔ یقیناً داما ہمیں جان بوجھ کر اس راستے سے لایا ہے۔
ایک طرح سے اس نے گارڈز کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اس راستے پر ہمارے پیچھے آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ ایک لمحے کے لیے بجلی چمکی تو ہر طرف جنگل اور بارش ہی نظر آئے۔ نہایت خطرناک ہونے کے باوجود ان مناظر میں ایک طرح کا جوش اور سنسنی خیزی موجود تھی۔ داما نے کہا، ایسے موسم میں ہم لوگ گانے لگتے ہیں، ہمارے اندر سے خود بخود سر پھوٹتے ہیں۔ بارش کے موقع کے لیے یہ ایک طویل مذہبی گیت ہے۔ اس گیت میں آسمان دیوتا سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی محبوبہ یعنی زمین کو اپنے بازوؤں پر کس کر رکھے، اپنے سینے کی پوری طاقت اور محبت کے ساتھ وہ اس پر اتنا برسے کہ جل تھل ہو جائے، اس کا انگ انگ سیراب ہو اور اس کے وطن میں خوشحالی کا بیج پڑ جائے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ جب ہم آپ کے پاس پناہ گاہ میں پہنچے تھے تو اس وقت بھی آپ یہی کچھ گا رہے تھے۔ جی، آپ کا اندازہ درست ہے، شاید یہی گیت آپ کے اور ہمارے ملاپ کا سبب بنا۔ یہ بڑا مبارک گیت ہے جناب۔ اچانک ایک لرزہ خیز چیخ ابھری۔ یہ چیخ سب سے پیچھے آنے والے شخص کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی وزنی ٹھوس شے دھم سے اس سے افہام پر گری ہے اور اس کے نیچے وہ دب گیا ہے۔ بے اختیار میرے ہاتھ نے ٹارچ روشن کر دی۔ ٹارچ کے روشن دائرے میں جو کچھ نظر آیا وہ توقع کے یکسر خلاف تھا۔ وہ ایک تیندوا یعنی لیپرڈ تھا۔ اس کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سیاہ داغ تھے۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں سیاہ فام نوجوان کو گرا کر اس پر سوار ہو چکا تھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی غراہٹیں اس آواز سے مشابہ تھیں جو بلیاں آپس میں لڑتے ہوئے نکالتی ہیں۔ ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا جنگلی درندے کا ایک پنجہ نوجوان کے کندھے سے گوشت کو ادھیڑ چکا تھا اور وہاں سے تازہ خون کی سرخی جھلک دکھا رہی تھی۔ پروفیسر نے فائر کرنے کے ارادے سے رائفل سیدھی کی، تاہم میں نے لپک کر رائفل کی نال جھکا دی۔ میں نے واٹے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ نیزہ سوت کر بڑی تیز رفتاری سے جانور پر جھپٹ رہا تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے تیندوے کی پسلیوں پر وار کیا۔ تیندوے کی تیز حرکت کی وجہ سے یہ وار اس کی پسلیوں کی بجائے پچھلی ٹانگ پر لگا۔ نیزے کی انی کئی انچ تک حیوانی گوشت میں گھجا گھسی۔ تیندوا تڑپ کر مرا اور واٹے پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی۔ دونوں عورتیں واٹے کے پاس ہی کھڑی تھیں۔ ان کی چیخیں نکل گئیں اور وہ پلٹ کر دوڑیں۔ واٹے نے پھرتی سے نیزہ کھینچ کر دوسرا وار درندے کی گردن پر کیا۔ یہ وار بھی اوچھا پڑا، تاہم اسے زخم دے گیا۔ یہ دوسرا زخم کھانے کے بعد درندے نے تیزی سے پسپائی اختیار کی اور چیختا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ اس مختصر مارکے کے دوران میں نے ماہر کیمرہ مین کی طرح ٹارچ کا روشن دائرہ مسلسل درندے پر مرکوز رکھا اور اس روشن دائرے کے سبب ہی واٹے اتنی جلدی اسے پسپا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ درندے پر ہمارا گولی نہ چلانا ہر لحاظ سے بہتر ثابت ہوا۔ نہ صرف سیاہ فام نوجوان مزید زخمی ہونے سے بچ گیا، بلکہ فائر کی آواز سے ہمارے لیے جو خطرہ پیدا ہو سکتا تھا وہ بھی معدوم ہو گیا۔ ہم نے لپک کر مضروب نوجوان کو اٹھایا۔ وہ کیچڑ میں لت پت ہو چکا تھا۔ اس کی توڑے دار بندوق بھی کچھ فاصلے پر موجود تھی اور اسی کی طرح لت پت تھی۔ اچانک دونوں عورتوں میں سے ایک پھر لرزہ خیز انداز میں چیخنے لگی۔ ہم دوڑ کر وہاں پہنچے تو ایک اور دہشتناک منظر ہمارا منتظر تھا۔ اس منظر میں کوئی درندہ موجود نہیں تھا، لیکن منظر کی خوفناکی پہلے منظر سے بھی بڑھ کر تھی۔ تیندوے سے ڈرنے کے بعد ایک عورت دلدلی گڑھے میں جا گری تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کمر تک اس میں دھنس گئی تھی۔ ہم نے افریقہ کی خوفناک دلدلوں کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا تھا۔ ان دلدلوں کے بارے میں ایک عجیب سا تجسس تھا، تاہم یہاں آ کر ہم نے بہت سی دلدلیں دیکھیں اور ان سے مانوس ہو گئے تھے۔ جیسے کسی خطرناک جانور کو بار بار قریب سے دیکھا جائے، اس کو چھوا جائے اور اس کا خوف بتدریج دور ہو جائے۔ ان دلدلوں کے حوالے سے ہمارا خوف بھی شاید بتدریج کم ہو چکا تھا، لیکن آج اس موسلادھار رات میں جب میری ٹارچ کا روشن دائرہ پتوں سے ڈھکی ہوئی دلدل پر پڑا تو وہ بھی مجھے کسی درندے سے بڑھ کر خوفناک نظر آئی۔ یہ درندہ عورت کو آدھے سے زیادہ نگل چکا تھا اور مسلسل نگل رہا تھا، بالکل کسی اژدہے کی طرح۔ چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کے ساتھ وہ اپنے شکار کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ درمیانی عمر کی عورت تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھیں یرقان زدہ نظر آئیں۔ اس کا منہ دہشت کے سبب کھلا ہوا تھا۔ کبھی کبھی اس کے حلق سے ناقابل فہم چیخ نکل جاتی۔ وہ خود کو دلدل کے چنگل سے نکلنے کے لیے زور لگاتی اور تھوڑا سا مزید اندر دھنس جاتی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں تھا اور ابھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی تھی، بارش نہیں دیکھی تھی، اس نے جنگل نہیں دیکھا تھا، لیکن اس روشنی، بارش اور جنگل کے تعاون سے جو آدم خور دلدل وجود میں آئی تھی وہ اس میں غرق ہو رہا تھا۔ داما چیخ رہا تھا، واٹے چیخ رہا تھا اور کنارے پر کھڑی مصری لڑکی چیخ رہی تھی۔ بدنصیب عورت کنارے سے کئی فٹ آگے پھنسی ہوئی تھی۔ داما نے بالکل کنارے پر اپنی طویل لاٹھی نما لکڑی عورت کی طرف بڑھائی۔ عورت نے کوشش کر کے اس لکڑی کا ایک سرا تھام لیا۔ داما اور واٹے مقامی زبان میں چیخ چیخ کر عورت کو ہدایات دے رہے تھے، لیکن جب وہ تھوڑا سا زور لگاتے لکڑی عورت کے گیلے ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ شاید اس بیچاری کے ہاتھوں میں اتنی سکت ہی نہیں رہی تھی کہ وہ لکڑی کو تھام سکے۔
اسی دوران میں تیندوے کی چیختی ہوئی کریہ آواز قریبی درختوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ درندہ آس پاس ہی موجود تھا۔ اب وہ زخمی بھی تھا اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ واٹے نے عورت کا خیال چھوڑ کر پھر سے نیزہ سنبھالا اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے بوڑھے داما کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اس کوشش میں میرا ایک پاؤں تھوڑا سا آگے گیا تو داما نے چیخ چیخ کر مجھے منع کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے رہیے۔ لیکن یہ عورت تو ختم ہو رہی ہے، اس کا کچھ کرو۔ میں نے کہا۔ بارش کے شور کے سبب ہمیں بلند آواز میں بولنا پڑ رہا تھا۔ ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ عورت کے حلق سے اب گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ٹارچ پروفیسر کے ہاتھ میں تھی، مگر اب شاید اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ ٹارچ کی روشنی عورت کے چہرے پر ڈالے۔ وہاں موت کی دہشت نے یوں اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے کہ دیکھنا محال تھا۔ اچانک میری نظر 10-15 فٹ دور ایک جھاڑی پر پڑی۔ ٹارچ کی روشنی میں جھاڑی دلدل کے اوپر جھکی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی شاخیں اتنی مضبوط ضرور تھی کہ میرا بوجھ سہاڑ لیتی۔ داما کو بتائے بغیر میں اس مضبوط جھاڑی پر چڑھ گیا اور پھر نسبتاً پتلی شاخوں پر آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی مناسب شاخ پر لیٹ کر نیچے لٹک کر اپنا ہاتھ عورت کی طرف بڑھا دوں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں عورت کے عین اوپر پہنچ گیا، مگر جب پروفیسر نے ٹارچ کا روشن دائرہ عورت پر مرکوز کیا تو عورت کی زندگی کے حوالے سے ہر امید دم توڑ گئی۔ پچھلے 2-4 منٹ میں بد نصیب عورت تیزی سے نیچے گئی تھی۔ اب وہ تھوڑی تک دلدل میں تھی۔ اب اس کے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی تھی اور سر ایک طرف کو جھکا ہوا نظر آتا تھا۔ دراصل وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ دلدل میں غائب ہو گیا اور اس کے بالوں کی سیاہی بھی دلدل کی سطح سے اوجھل ہو گئی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ افریقہ کے جنگلوں میں گھات لگا کر بیٹھنے والا یہ مٹی کا اژدہا اپنے شکار کو اس کے بچے سمیت نگل چکا تھا۔ آخری لمحوں میں داما نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ نوعمر لڑکی کو موقع سے ہٹا لے گیا، ورنہ پتہ نہیں اس پر کیا گزر جاتی۔ تنومند واٹے ہمارے عقب میں نیزہ لیے چوکس کھڑا تھا۔ در حقیقت اس نے ہمارے عقب سے تیندوے کے خطرے کا دفاع کیا تھا۔ تیندوے کی آواز اب آنا بند ہو گئی تھی۔ یقیناً وہ کسی اور سمت میں نکل گیا تھا۔ ہم کچھ دیر تک قاتل دلدل کے کنارے خاموش اور غمزدہ کھڑے رہے، اور تو اور سائیں علی بھی اس موقع پر خاموش نظر آ رہا تھا۔ داما نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ہم نے تو اپنی طرف سے 4 لوگوں کو آزاد کرایا تھا، لیکن دیوتا کو شاید 2 کی ہی آزادی منظور تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ انسان کی عقل مندی اپنی جگہ، لیکن ہوتا وہی ہے جو اوپر والے کو منظور ہوتا ہے۔ زخمی نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ داما نے اپنی پوٹلی میں سے کوئی دوائی نکال کر ایک چوڑے سبز پتے پر لگائی اور یہ پتا نوجوان کے زخم پر چپکا کر اوپر سے پٹی باندھ دی۔ بدقسمت عورت کے سامان کی مختصر گٹھری بھاگتے ہوئے اس کے کندھے سے گر گئی تھی۔ میں نے یہ گٹھری اٹھا کر اپنے کندھے سے لٹکا لی۔ بارش سے بھیگے ہوئے پرخطر جنگل میں ہمارا سفر پھر سے شروع ہو گیا۔ 1.5 گھنٹے تک ہم نے مزید سفر کیا۔ اس نہایت کٹھن سفر کا اختتام مگاسا بستی کے عین نوا میں ہوا۔ یہ وہی جنگلی پٹی تھی جو مگاسا کے نوا سے شروع ہو کر جنوب مغرب میں بہت دور تک چلی گئی تھی۔ 1-2 کٹھن مراحل سے گزرنے کے بعد ہم مگاسا میں داخل ہوئے تو صبح ہونے والی تھی، لیکن گہرے بادلوں اور بوندا باندی کے سبب ابھی تک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ مگاسا میں وہی ہنگامی کیفیت تھی۔ ہر چہرے پر تناؤ اور ہر آنکھ میں مستقبل کے اندیشے تھے۔ لوگ مقامی ہتھیاروں سے مسلح ٹولیوں کی شکل میں آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ میں سب سے پہلے صفدر کو دیکھنے کے لیے شفا خانے پہنچا۔ صفدر نے بھی رات بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں ہی گزاری تھی۔ وہ اب بھی دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا اور بخار میں پھونک رہا تھا۔ تیز بارش سے شفا خانے کی چھت ٹپکنے لگی تھی اور مریضوں کے بستر ادھر سے ادھر کرنے پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر کئی مریضوں کے چہروں پر امید و آس کے دیے روشن ہو گئے۔ میں ان کی اس آس امید کی وجہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ میں ان کی محبوب معالج ویرا کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میرے ساتھ سائیں اور پروفیسر کے اجنبی چہرے دیکھ کر ان کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ شاید میری تلاش کامیاب رہی ہے۔ وہ ہر گھڑی ویرا کی راہ تک رہے تھے۔ اپنے آخری چند دنوں میں ویرا نے انہیں محبت ہی اتنی دی تھی کہ وہ اسے بھول نہیں سکتے تھے۔ شاید ناقابل فراموش بننے کے لیے ہی ویرا نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہاں سے اچانک چلے جانے کے بعد وہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل فراموش ہو گئی تھی، اور صفدر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ صفدر کے دکھ کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ تو اس کے قریب رہا تھا، اس کی رگے جاں سے بھی نزدیک، یک جان 2 قالب کی طرح، اس کی ریشمی تنہائیوں کا ساتھی، اس ہر دل عزیز کی عزیز ترین اداؤں کا شاہد۔ اس کے دل کے گھاؤ بے حد گہرے تھے۔ اشوکا مسلسل صفدر کے سرہانے موجود تھا اور ہر ممکن طریقے سے اسے آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشوکا نے مجھے ایک طرف لے جا کر بےتابی سے کہا، ویرا صاحبہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، صفدر صاحب کی حالت ٹھیک نہیں ہے جناب۔ وہ جسمانی سے زیادہ ذہنی تکلیف کا شکار ہیں۔ اگر ویرا صاحبہ نہیں ملتی تو ہمیں جلد از جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ انہیں کسی شہر میں کسی اچھے اسپتال پہنچانا ہوگا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس چند گنی چنی دوائیں ہیں اور وہ بھی ختم ہو رہی ہیں۔
گلوکوز کی صرف ایک بوتل باقی رہ گئی ہے، اینٹی بائیوٹک انجیکشن بھی صرف آج ہی کے دن لگ سکیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ صفدر کو دیکھنے کے بعد میں اس جھونپڑے میں پہنچا جہاں ان سارے مسائل کی اصل چابی موجود تھی، یعنی ماسٹر اسقی۔ اشوکا بھی میرے ساتھ تھا۔ لارو نابے نے اسقی کی حفاظت اور نگرانی کا حق ادا کر دیا تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی میں اس کی صلاحیتوں کا قائل ہو گیا تھا۔ درمیانی عمر کا خاموش طبع لارو نابے ایک کامیاب اور سخت منتظم کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اس نے اپنے سمیت 6 افراد کی ایک ٹیم تیار کر رکھی تھی جو بڑی ترتیب کے ساتھ 24 گھنٹے اسقی کی نگرانی کر رہی تھی۔ یہ سب کے سب بے حد چوکس اور بہترین نشانے باز لوگ تھے۔ لارو نابے کی فراست اور سخت گیری نے کسی حد تک اسقی کی سرکشی کو کم کیا تھا۔ میں جب جھونپڑے میں پہنچا تو اسقی ایک کونے میں بیٹھا اکیلا ہی تاش کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح خشونت برس رہی تھی۔ ایک بچے کے بجائے وہ ایک آدم بیزار بڈھا نظر آتا تھا۔ لارو نابے اور اس کا ایک ساتھی پہرے پر موجود تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ یہ رائفلیں جرمن ساختہ تھیں اور میں نے اس سے پہلے بستی میں نہیں دیکھی تھیں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، سردار رافع کی کوششوں سے تھوڑا بہت اسلحہ بستی میں پہنچ گیا تھا اور اب اس حوالے سے لارسی یکسر تہی دامن نہیں رہے تھے۔ میں اسقی کے قریب پہنچا تو وہ جلتی نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ ایک دم چیخ کر بولا، کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ جو آتا ہے یہی پوچھتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ تم اندھے ہو سارے کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ ذرا تمیز سے۔ میں تم سب کا برا حشر کرا دوں گا، کتوں سے برا سلوک کراؤں گا۔ میں اس سے آگے گالیوں کی ایک طویل فہرست تھی۔ لارو نابے بلا تردد اٹھا اور اس نے اسقی کو بالوں سے پکڑ کر کئی زوردار تماچے اس کے منہ پر رسید کیے۔ ان تماچوں سے اسقی کا سرخ چہرہ کچھ اور بھی سرخ ہو گیا۔ تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کے منہ سے مغلظات نکلنا بند ہو گئیں۔ اب وہ صرف چیخ رہا تھا۔ ان چیخوں میں دکھ اور تکلیف نہیں، سرکشی اور احتجاج تھا۔ یوں لگتا تھا کہ شیطان جونیئر اتنی زور سے چیخنا چاہتا ہے کہ اس کی آواز بغیر کسی ذریعے کے براہ راست یہاں سے ٹرسٹ تک پہنچ جائے۔ جب اس کی ہسٹریائی چیخو پکار رکنے کا نام نہیں لینے لگی تو لارو نابے نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک چٹائی کے نیچے سے لکڑی نکالی۔ معمولی ہونے کے باوجود یہ لکڑی نہایت غیر معمولی تھی۔ یہ وہی کیبوکو تھا جس کے لازوال اور ناقابل فراموش کارنامے میں ٹرسٹ میں دیکھ چکا تھا۔ بیت کی یہ معمولی چھڑی اذیت کی طاقت سے انسانیت کو یوں ہانکتی تھی کہ دیکھنے والی آنکھ کانپ اٹھتی تھی۔ سیاہ فام کے ہاتھوں میں کیبوکو دیکھ کر ایک دم اسقی کے احتجاجی چیخوں کو بریک لگ گئے۔ اس کے چہرے کی سرخی ایک دم ماند پڑ گئی اور کہیں کہیں سے پلاہٹ میں بدل گئی۔ سرکس کے شیر کی طرح وہ حلق کے اندر ہی غرایا اور جھونپڑے کے گوشے میں جا بیٹھا۔ لگتا تھا کہ پچھلے 1-2 روز میں اس چھڑی سے ماسٹر اسقی کا خاصا رابطہ رہا ہے۔ میں نے چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لارو نابے سے کہا، یہ تو کافی کام کی چیز لگتی ہے۔ جی، اسے کیبوکو کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرسٹ والوں کا پسندیدہ ہتھیار ہے۔ ہاں، میں اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ شاید یہ قدیم زمانے میں غلاموں کو قابو میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جی ہاں۔ لارو نابے نے اس بات میں سر ہلایا اور اشوکا کی وساطت سے بولا، کنگ براؤن کا کارنامہ ہے کہ اس نے موجودہ دور میں بھی کیبوکو کو اتنا ہی دہشت ناک اور کارآمد ثابت کر کے دکھایا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس نے خون آشام بلا کو نئی زندگی دی ہے۔ تم نے ماسٹر اسقی کو بھی سالے سے متعارف کروا دیا؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ لارو نابے مسکرائے گا، لیکن وہ مسکرایا نہیں اور بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ حرامی سالے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، بے شمار دفعہ سے استعمال کر کے لطف بھی لے چکا ہوگا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس حرامی کو اس آلے کے دوسرے سرے سے متعارف کرایا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے یہ کیبوکو کے موٹے سرے سے واقف تھا جو مارنے والے کے ہاتھ پہ رہتا ہے، اب یہ پتلے سرے سے متعارف ہوا ہے جو جسم کی کھال ادھیڑتا ہے، لیکن ہم نے اس حرامی کی کھال نہیں ادھیڑی، بس 1-2 بار ہلکی ہلکی ضربیں لگائی ہیں۔ اشوکا نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، دراصل کل شام اس نے بڑا ادھم مچایا تھا، پینے کو سگریٹ مانگ رہا تھا۔ جب سگریٹ نہیں دیا گیا تو اس نے لارو نابے کے ساتھی پر تھوکا اور اسے ننگا ہو کر دکھایا، ساتھ ہی حسب معمول گندی گندی گالیاں بھی دے رہا تھا۔ لارو نابے نے کیبوکو کی مدد سے اس کی تھوڑی سی ٹھگائی کر دی۔ بہت خوب، پھر تو بہت اچھا کیا تم لوگوں نے، بلکہ بہتر تھا کہ جس وقت یہ ننگا ہوا تھا نا اسی وقت اس کی پٹائی کی جاتی۔ میرا خیال ہے کہ آئندہ ایسا ہی ہوگا جناب۔ اشوکا نے امید بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اسقی کے قریب ہی ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پڑا تھا اور ایک بڑا شاندار قسم کا فولڈنگ بستر بھی تھا۔ اشوکا، یہ چیزیں یہاں کیسے آئی ہیں؟ جناب، رات کو ٹرسٹ کی مذاکراتی پارٹی پھر یہاں پہنچی تھی، پولیس آفیسر بھی ان میں شامل تھا۔ وہی لوگ اسقی کے لیے کچھ چیزیں لے کر آئے تھے۔ بیٹری سے چلنے والا ویڈیو گیم اور ٹن پیک فوڈ بھی ان چیزوں میں شامل ہیں۔ بہت خیال ہے کنگ کو اپنے لخت جگر کا، میں نے کہا۔ ان کا رویہ بھی قدرے نرم لگتا تھا۔
اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ عسقی کے لیے کوئی خطرہ نہیں مول لینا چاہتے۔ میں تمہاری بات سے پوری طرح اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ کیوں؟ اس کا جواب میں تمہیں رافع سے بات کرنے کے بعد دوں گا۔ کچھ دیر بعد میں اشوکا اور پروفیسر اللادتہ کے ساتھ سردار رافع کے جھونپڑے میں موجود تھا۔ رافع نے ہمیں اس ساری بات چیت سے آگاہ کیا جو آج آدھی رات کو ٹرسٹ کی مذاکراتی ٹیم اور مگاسا والوں کے درمیان ہوئی تھی۔ رافع نے بتایا کہ ٹیم کا رویہ نرم لگتا تھا۔ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ٹرسٹ لارسیوں کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اس بات چیت کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کیا جا سکتا ہے اور تمام سابقہ رنجشوں کو بھلا کر ایک نئے تعلق کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تم نے اس پیش کر کیا جواب دیا سردار؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میں ساتھیوں سے مشورے کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گا۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ گھوڑے اور گھاس کے درمیان کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی صلح نامہ وجود میں آئے بھی تو اس کی حیثیت عارضی ہوتی ہے۔ تمہاری بات میں وزن ہے سردار، میں نے تائید کی۔ بری طرح پھنس جانے کے باوجود کنگ براؤن اتنی آسانی سے ہتھیار پھینکنے والا نہیں۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک سے زائد راستوں پر چل رہے ہیں۔ ایک طرف یہاں مقاصہ میں بات چیت کے لیے نمائندوں کو بھیج رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری کمزوریاں پکڑنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کھنڈرات میں پیش آنے والی ساری صورتحال سے رافع اور اس کے قریبی ساتھیوں کو آگاہ کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب میں سائیں کے پاس پہنچا تو وہاں کنگ کے گماشتے پہلے سے موجود تھے اور سائیں پر دباؤ ڈال کر اسے میرے اور صفدر کے قوائف جاننے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہمارے کسی قریبی کو اغوا کر کے ہم پر عسقی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ سائیں پر دباؤ ڈالنے میں ناکام ہو کر وہ اصلیت پر اتر آئے اور انہوں نے سائیں پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے بعد کے ضروری واقعات بھی میں نے سردار رافع کے گوش گزار کر دیے۔ تازہ صورتحال پر رافع کے ساتھ دیر تک گفتگو ہوئی۔ میں نے رافع کو بتایا کہ ٹرسٹ والوں نے کس طرح واکی ٹاکی اور ٹرانسمیٹرز کو جام کر دیا تھا تاکہ کھنڈر میں ہونے والی کسی کارروائی کا علم مگاسا میں نہ ہو سکے۔ رافع نے کہا، میں بھی بہت پریشان تھا۔ میں نے ٹرسٹ والوں کی آمد کے بعد 2-3 مرتبہ آپ سے رابطہ کرنا چاہا پر ناکامی ہوئی۔ لارو ناوی بھی میری طرح ناکام کوشش کرتا رہا۔ ویسے کیا اب بھی ٹرانسمیٹر کام نہیں کر رہا؟ میرے بجائے رافع کی بات کا جواب خود ٹرانسمیٹر نے دیا۔ میری جیب میں پڑا ہوا ٹرانسمیٹر کئی گھنٹے کے بعد بول اٹھا۔ میں نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ دوسری طرف سے حسب توقع کنگ براؤن ہی تھا۔ کون بول رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہی جسے تمہارے کتوں نے جنگل میں گھیر کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ عبداللہ، تم کہاں تھے؟ ہم نے کئی بار تم سے رابطے کی کوشش کی۔ یہ تمہارا ایک اور جھوٹ ہے کنگ براؤن۔ تم نے مجھ سے رابطے کی کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ تم اچھی طرح جانتے تھے کہ رابطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نے خود ہی تو مواصلاتی رابطے کو جام کیا تھا۔ خبر نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ بہرحال ہم تم سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے بھی تم سے یہ کہنا ہے کہ تم مجھ سے یہ کہنا چاہ رہے ہوگے نا کہ تمہاری ناجائز اولاد کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ دیکھو عبداللہ، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ تم مجھے حد سے بڑھنے پر مجبور کر رہے ہو۔ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے لیے موت کا گڑھا کھود رہے ہو، بلکہ یہ گڑھا تو تم تقریباً کھود ہی چکے ہو۔ دیکھو عبداللہ، یہ جو بھی تمہارا نام ہے، ہماری بات غور سے سنو۔ کھنڈر میں جو کچھ ہوا اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ روجر کا ذاتی فعل تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی۔ اگر کوئی صورتحال بن بھی گئی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کرتا، اور اس نے رابطے کی کوشش کی بھی تھی، لیکن چونکہ کوئی لاسکی آلہ کام نہیں کر رہا تھا لہٰذا اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ بہرحال پھر بھی اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا خود اسے کوئی حق نہیں تھا۔ اپنی غلطی کی اسے پوری سزا ملے گی۔ بالکل، انسان کو اس کی غلطی کی پوری سزا ملنی ہی چاہیے۔ دیکھو عبداللہ، ہم اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ تم بگاڑ پیدا کر رہے ہو۔ اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ بہت خوب بھائی، دھمکیوں اور درخواستوں کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہو۔ ایک کشتی میں پاؤں رکھ لو تو زیادہ اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ ہم دونوں ہی ایک کشتی میں پاؤں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن تم تو فی الحال کسی بھی کشتی میں نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ تم نے 3 دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک اپنا مطالبہ پیش نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم سرے سے بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے ہو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ وقت تیزی سے سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تم بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر اطمینان سے سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کل شام تک یہ بارود کا ڈھیر نہیں تھا، لیکن اب بن چکا ہے۔ تم نے اور تمہارے اسسٹنٹ روجر نے اپنی چال بازی سے اسے بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ اب ایک زوردار دھماکہ سننے کے لیے اپنے کانوں کو تیار کر لو۔ گڈ بائے۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد ٹرانسمیٹر پر ایک بار پھر سگنل ملنا شروع ہو گئے۔ یقیناً یہ کنگ براؤن ہی تھا، وہی کنگ جس کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے چند سیکنڈز بھی نہیں ہوتے تھے، اب مستقل طور پر ٹرانسمیٹر سے چپکا بیٹھا تھا۔
میں جانتا تھا کہ میرے دھمکی آمیز الفاظ نے اس کی بے چینی کو کئی گنا بڑھا دیا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کی بے چینی ابھی مزید بڑھے۔ اس کی بے تابیاں مجھے مزہ دے رہی تھیں، اور بات تھی بھی مزے والی۔ آج ایک بہت بڑا پردہ فروش اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کے لیے لگژری بستر بھیج رہا تھا، ٹن پیک خوراک بھیج رہا تھا۔ میں نے سردار رافع سے کہا، سردار، عسقی کے لیے ٹرسٹ سے ابھی جو چیزیں آئی ہیں نا، انہیں اچھی طرح چیک کراؤ، خاص طور سے بیٹری سے چلنے والے گیمز وغیرہ، ان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ ساری اشیاء تم اپنے قبضے میں رکھو۔ کنگ کے بچے کو اس بستی میں وہی سہولتیں میسر ہوں گی جو عام لارسی بچوں کو ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ سردار نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ پروفیسر کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس تکلیف کا تعلق اس کی گردن کے زخم سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ ہمیں حفاظتی انجیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جسموں پر خونخوار جانوروں کے کاٹے جانے کے زخم تھے۔ موبائل کلینک میں اس قسم کے انجیکشن موجود تھے۔ میں اور پروفیسر کلینک میں چلے گئے اور خود کو انجیکشن لگائے۔ یہ مکمل علاج تو نہیں تھا، لیکن کچھ تسلی ہو گئی۔ جب سے میری ملاقات داما سے ہوئی تھی، میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ داما نے مجھ سے اینڈریو کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ اینڈریو کو اس کی معمولی سی بے احتیاطی کی کتنی کڑی سزا دی گئی تھی۔ اس سے یہ بے احتیاطی عسقی کے حوالے سے سرزد ہوئی تھی۔ وہ اپنے طور پر کوئی کمانڈو کارروائی کرنے کے شوق میں مغازہ کے قریب آ گیا تھا۔ اس واقعے سے بے پناہ احتیاط کا پتہ چلتا تھا جو کنگ براؤن عسقی کے سلسلے میں کر رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ عسقی کے یرغمال بن جانے کے واقعے نے کنگ کو دیوانہ سا کر دیا ہے۔ وہ پچھلے 48 گھنٹے میں مجھے ٹرانسمیٹر پر سینکڑوں مرتبہ کال کر چکا تھا۔ وقفے سے مذاکراتی ٹیم بھی مغازہ بستی میں پہنچ رہی تھی۔ عسقی کی جان کے لالے پڑے تو کنگ اور اس کے ساتھیوں کے لیے ویرا بھی ثانوی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ میرے ذہن میں اب یہ خیال پختہ تر ہوتا جا رہا تھا کہ عسقی کے لیے کنگ براؤن بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ واقعتاً عسقی کی شکل میں ٹرسٹ کی شیرگ ہمارے قبضے میں آ گئی تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک نہایت سود مند اور ٹرسٹ والوں کے لیے ایک نہایت خوفناک اتفاق ہوا تھا۔ 7 پردوں میں محفوظ شیطان زادہ کچھ مناظر کا لائیو مزہ لینے کے لیے کھلے جنگل میں نکلا اور میرے ہتھے چڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس حوالے سے جو افراد بھی غفلت یا بے پرواہی کے مرتکب ہوئے ہوں گے ان کو کنگ کی طرف سے یادگار سزا ملے گی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اینڈریو نے بھی کسی ایسی ہی رضاخیز سزا سے بچنے کے لیے دلیری دکھائی تھی اور اپنی ثوابدید پر عسقی کو چھڑانے مغازہ کی جانب گیا۔ جیسا کہ کئی دن بعد معلوم ہوا، اینڈریو کی اس دلیری کا نتیجہ اس کی لرزاخیز موت کی صورت میں نکلا۔ اسے جلاد نما حبشی عورتوں کو سپرد کر دیا گیا۔ انہوں نے اینڈریو کے نازک اعضاء کو کرنٹ لگا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ وہ پورا 1 ہفتہ تڑپتا رہا اور موت کی بھیک مانگتا رہا۔ اینڈریو کے 2 ساتھیوں کو کوڑوں کی سزا دی گئی اور الٹا لٹکا کر کوڑوں کی مدد سے ان کی کھال ادھیڑ دی گئی۔ ان میں سے ایک فرد زخموں کی تاب نہ لا کر کنگ کے سینکڑوں ہزاروں کشتگان میں شامل ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں جو خیال جڑ پکڑ رہا تھا اس کی بنیاد اسی تجزیے پر تھی کہ کنگ اپنے لخت جگر کے لیے اپنے تکبر اور ہر دھرمی کی قربانی دے گا۔ وہ عسقی کی رہائی کے بدلے میں کوئی ایسا مطالبہ رد نہیں کرے گا جسے ماننا اس کے بس میں ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ عسقی کے بدلے میں ہم جو مطالبات پیش کریں، کیوں نہ ان میں اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی شامل کر لیا جائے۔ کنگ کو اپنے اور صفدر کے بہروپ کے بارے میں بتا دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ ہم ٹرسٹ سے غزالہ، تابی، زری اور گلسوم کی رہائی چاہتے ہیں۔ بے شک اس مطالبے میں خوفناک رسک بھی پوشیدہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے۔ یہ جاننے کے بعد کہ ہمارے میک اپ کے پیچھے اصل چہرے کس کے ہیں، کنگ ہمارے ساتھیوں کو اذیت کی سولی پر لٹکا دیتا یا پھر نیگوسیشن کے دوران میں ان میں سے 1-2 کو چھوڑنے اور 1-2 کو اپنے پاس رکھنے پر اصرار کرتا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ 2 جوان خواتین یعنی غزالہ اور گلسوم بھی ان کے قبضے میں تھیں، اور اگر ان میں پروفیسر کی بیٹی کو بھی شامل کر لیا جاتا تو یہ تعداد 3 ہو جاتی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر یرغمالی جوان لڑکی ہو تو پھر مخالف فریق پر دباؤ ڈالنے کے انگنت طریقے سوچ جاتے ہیں۔ ہمارے سارے ساتھی پہلے ہی دکھوں کے مارے تھے اور ٹرسٹ کی ناقابل عبور دیواروں کے اندر سسک کر جی رہے تھے۔ ان پر مصیبتوں کے نئے پہاڑ ٹوٹتے تو پتہ نہیں ان پر کیا بیت جاتی۔ میرے تصور میں غزالہ اور تابی کے چہرے آئے۔ میں نے تخیل کی نگاہ سے دیکھا کہ غزالہ کسی کمرے میں گم سم لیٹی ہے۔ ننھا تابی اپنی معصوم اداؤں سے ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ناکام ہو رہا ہے۔ غزالہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے ہیں اور وہ میری منتظر ہے۔ پھر میری نگاہوں کے روبرو پربہار زری گل کا چہرہ آ گیا۔ اس کی تصوراتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوستیت صاحب، یہ آپ نے ہمارا ساتھ کیا کیا؟ ہم کو ہمیشہ کی طرح عورت سمجھ کر پیچھے چھوڑ گیا نا، اور خود مردوں کی طرح لڑنے مرنے نکل گیا۔ آپ کو اپنے ارد گرد صفدر صاحب کے سوا شاید کوئی مرد نظر نہیں آتا۔ ہم بہت دکھی استاد صاحب، ہمارا ہونٹوں پر ہر وقت دردناک پاکستانی فلموں کا گانا رہتا ہے۔ ہم کسی دن بہت دکھی ہو گیا نا تو ہمیں نیلی وردی والے منہوس گارڈوں سے جا ٹکرائے گا، ان کو مار کاٹ کر یہاں سے نکل جائے گا یا پھر اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لے گا۔
اسی طرح گلسوم، تابی، شائستہ، سب کے چہرے میری نگاہوں میں آئے اور میں نے ان کو سرتاپا انتظار و غم میں محسوس کیا۔ اپنے ساتھیوں کی رہائی کو مطالبات میں شامل کرنے کا فیصلہ بے حد اہم تھا۔ میں اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جس سے مشورہ کرنا تھا وہ شدید بخار میں مبتلا ہو کر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اپنی بیوی کی جدائی کے زخم اس کے دل پر تھے اور اس کے جسم پر بھی۔ وہ مجھے مشورہ تو کیا دیتا، وہ تو اپنے آپ سے بیگانہ تھا۔ پھر میرا خیال پروفیسر اور اشوکا کی جانب گیا۔ میں نے ان سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اشوکا مسلسل صفدر کے سرہانے ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے لارونابے کے ایک ساتھی کو صفدر کی دیکھ بھال پر مامور کیا اور خود اشوکا اور پروفیسر کے ساتھ صلاح مشورے میں مصروف ہو گیا۔ ہم ان مطالبات پر تبادلہ خیال کرنے لگے جو ہمیں عسقی کی رہائی کے بدلے میں ٹرسٹ کو پیش کرنے تھے۔ 4 مطالبات تو طے شدہ تھے، یعنی حالیہ جھڑپوں میں پکڑے جانے والے تمام قیدیوں کی رہائی۔ نمبر 2، لارسیوں کی تمام بستیوں کے ارد گرد ایک ایسا علاقہ جو ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے پاک ہو۔ 3، ان سارے مقدمات کا خاتمہ جو ٹرسٹ کی کٹ پتلی پولیس کی طرف سے لارسی سرداروں پر بنائے گئے۔ 4، ٹرسٹ کی طرف سے اس امر کی یقین دہانی کہ آئندہ وہ لارسیوں کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہیں گے۔ ان مطالبات میں ہم 5واں مطالبہ شامل کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے ان 5 ساتھیوں کو جو ٹرسٹ کی قید میں ہیں رہا کر دیا جائے۔ پروفیسر اور اشوکا کے ذہن میں بھی وہی خدشات ابھر کر آئے جو میرے ذہن میں تھے۔ جس طرح ہم عسقی اور ویرا کے ناموں کو ٹرسٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، ٹرسٹ والے بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کر سکتے تھے۔ اشوکا نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کچھ کہ آپ اپنے ساتھیوں سے تعلق ظاہر کیے بغیر ان کی رہائی کا مطالبہ کریں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ کنگ اور اس کے ساتھی بڑی آسانی سے بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے۔ پلاسٹک میک اپ کے ذریعے چہرہ تبدیل کر لینے کی بات ان کے لیے نئی تو نہیں ہوگی۔ پھر سائیں کے ساتھ گہرا تعلق بھی اس کے شبے کو تقویت دے گا اور وہ بہت جلد اصلیت جان جائیں گے۔ پروفیسر نے میرے خیال کی تائید کی۔ اشوکا نے کہا، ویسے ایک بات آپ لوگوں کے حق میں بھی جاتی ہے۔ آپ جن لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کریں گے ان سے آپ کا اور صفدر صاحب کا بظاہر کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا خونی یا قریبی رشتہ ظاہر نہیں ہوتا، بس وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ دوسری طرف عسقی کنگ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی بیوی کی آخری یادگار ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی اور اس میں وزن بھی موجود تھا۔ بہرحال اس سارے معاملے میں رزق کی موجودگی سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تینوں کے درمیان کافی دیر تک بحث مباحثہ ہوا۔ آخر ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ عسقی کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ایک زبردست کارڈ موجود ہے۔ یہ کارڈ ہمیں اعتماد کے ساتھ کھیلنا چاہیے اور کنگ کے سامنے کھل کر اپنے ساتھیوں کی واپسی کا مطالبہ کر دینا چاہیے۔ یوں تو اس فیصلے میں اشوکا پروفیسر بھی شریک تھے، لیکن حقیقت میں فیصلے کی تمام تر ذمہ داری اور رزق کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر ہی تھا۔ آخری فیصلہ میں نے ہی کیا اور اب اس کے عواقب سے میں کسی بھی طور بری الذمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مطالبات پیش کرنے سے پہلے میں نے رافع کو اعتماد میں لینا بھی ضروری سمجھا۔ مطالبات کے سلسلے میں سردار سے حتمی مشورہ کیا جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات بھی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ رافع کو کم از کم اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا جو ہم اب تک چھپائے ہوئے تھے، یعنی اسے بتا دیا جاتا کہ ہمارے چہرے جنہیں وہ کئی ہفتوں سے دیکھ رہا ہے اصلی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ نام اصلی ہیں جن سے وہ ہمیں پکار رہا ہے۔ جب یہی بات اشوکا کے ذریعے رافع کو بتائی گئی تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے اپنی پیشانی پر مخصوص انداز میں انگلی پھیر کر بوبو دیوتا کو یاد کیا، بالکل جیسے حیرت کے عالم میں سینے پر صلیب کا نشان بنا کر خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ پھر وہ لرزتی کانپتی آواز میں بولا، اگر آپ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں تو پھر کون ہے آپ نے ان 2 قیدیوں کے بارے میں سنا ہوگا جو کچھ عرصہ پہلے ٹرسٹ سے فرار ہو کر جھیل زار کی بستی میں پہنچے تھے۔ وہ وہیں بستی میں رہنے لگے تھے اور پھر ان میں سے ایک کے ساتھ محترم بوکارلو کی بھتیجی ویرا محبت کرنے لگی تھی۔ ان کے رومانس کا بہت چرچا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے سن رکھا ہے، بڑی اچھی طرح سن رکھا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام صفدر ہے۔ ہمارے محترم سردار بغات نے اپنی موت سے چند روز قبل صفدر اور محترمہ ویرا کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں افراد آپ کی اس بستی میں موجود ہیں، لیکن میں تو ان سے نہیں ملا۔ آپ مجھ علی احمد سے نہیں ملے کیا؟ سردار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ مجھے دیکھتا چلا گیا۔ پھر اس کے منہ سے لرزہ آواز نکلی کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرا مطلب آپ؟ ہاں سردار، ہم ہی ٹرسٹ کے وہ مفرور قیدی جن کا ذکر تم کر رہے ہو۔ رافع کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ ڈرا ہوا بھی نظر آتا تھا۔ شاید یہ بات اس کے دماغ میں سما ہی نہیں رہی تھی کہ کسی مصنوعی طریقے سے انسان کی شکل بھی بدلی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پیشانی پر انگلی پھیر کر اپنے دیوتاؤں کو یاد کیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جدید دنیا میں سب کچھ ممکن ہے سردار۔ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ
محترمہ ویرا آپ کی بیوی ہیں؟ نہیں، میرا نام شاہ جہان ہے، وہ صفدر کی بیوی ہے، میرے لیے اس کی حیثیت چھوٹی بہن کی سی ہے۔ سردار کے چہرے پر الجھن کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی الجھن اتنی جلدی دور نہیں کی جا سکتی تھی۔ بہرحال سردار نے ہمارے ان مطالبات کی تفصیل سن لی تھی جو ہم ٹرسٹ کو پیش کرنے والے تھے۔ اس نے ان مطالبات کو مناسب قرار دیا۔ اس نے صرف ایک نقطہ اٹھایا تھا اور وہ یہ کہ مطالبات میں محترم بوکارلو کی واپسی کا بھی مطالبہ شامل کیا جائے۔ میں نے وضاحت کی کہ ہمارے لیے سب سے پہلے مطالبہ محترم بوکارلو کی واپسی کا ہی ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ حالیہ جھڑپوں میں پکڑے جانے والے تمام قیدی رہا کیے جائیں، چاہے ان کا تعلق ٹرسٹ سے ہو یا لارسیوں سے۔ اس سے پہلے ہم کنگ کے سامنے وضاحت بھی کر چکے تھے کہ ان قیدیوں میں محترم بوکارلو بھی شامل ہیں۔ دن 9 بجے کے قریب میں نے ٹرانسمیٹر چیک کیا اور پھر کنگ کو سگنل ارسال کیا۔ کنگ تو جیسے ٹرانسمیٹر کے بٹن پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے میں ہی اس سے رابطہ ہو گیا۔ کون بول رہا ہے؟ کنگ نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ اسٹار اسپیکنگ۔ کنگ نے اپنا کوڈ نیم بتایا۔ میں آپ کا خادم شاہ جہان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف کنگ براؤن اپنی جگہ سے یقیناً اچھل پڑا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کی پرتحیر آواز ابھری۔ اس آواز میں طیش کی جھلک بھی تھی۔ تم دونوں کہاں تھے باسٹرڈ؟ ہم پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتے رہے ہیں۔ ہم بستی میں تھے جناب۔ بکواس کرتے ہو تم، ہمارے آدمیوں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا ہے۔ کنگ کی آواز سے غضب کی چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ کنگ کی بات سے اس عمر کی 100% تصدیق ہو گئی تھی کہ ابھی بستی میں ٹرسٹ کے مزید مخبر بھی موجود ہیں۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں تھے تم؟ ہم یہیں تھے جناب، لیکن آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا ہمیں۔ تمہیں معلوم ہے بستی میں کیا ہوا ہے؟ جی ہاں جناب، ہماری بدقسمت نگاہوں کو محترم پین کی موت کے بعد یہ منظر بھی دیکھنا تھا۔ ہم یہاں ماسٹر عسقری صاحب کو سائیں علی کے لانتی چیلوں کے قبضے میں دیکھ رہے ہیں۔ شاید تم واقعی بدبخت ہو۔ جب سے ہم نے تمہیں وہاں بھیجا ہے ہمارے لیے بری سے بری خبر آئی ہے۔ وہاں تمہاری موجودگی میں پین قتل ہوا، ونڈر کو بے دردی سے مارا گیا، اور اب عسقری لارسیوں کے چنگل میں ہے۔ آخر تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہم تمہیں ایک بات بتا دیں، ہمارے نزدیک جھوٹ غداری کے مترادف ہے، اور غداری کی سزا تم جانتے نہیں ہو۔ ہم نے کون سا جھوٹ بولا جناب؟ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تم اور تمہارا ساتھی موگاسا میں موجود ہی نہیں ہو۔ کنگ کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمارے حوالے سے شک میں مبتلا ہو چکا ہے، اور گزرنے والے وقت کے ساتھ اس کا یہ شک پختہ تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں جناب کہ ہم موگاسا میں ہی ہیں؟ اچھا، ہم کچھ دیر کے لیے مان لیتے کہ تم موگاسا میں ہی ہو۔ اب تم یہ بتاؤ، تم موجودہ حالات میں ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ہم دونوں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا جناب، پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تو رائے ہے کہ آپ عسقری و اغوا کرنے والوں کی بات مان ہی لیں۔ وہ لوگ آپ کی توقع سے زیادہ خطرناک ہیں۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کے تیور یہی بتاتے کہ اگر یہ مسئلہ ان کی مرضی کے مطابق حل نہ ہوا نا تو خدا نخواستہ، میرا مطلب ہے کہ… میں نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہم نے تم سے صورتحال پر تبصرہ کرنے کی درخواست نہیں کی، تم سے یہ پوچھا ہے کہ ان حالات میں تم کیا کر سکتے ہو ہمارے لیے۔ پچھلے 2-3 روز سے تو ہم یہی سوچ رہے ہیں جناب۔ ہمارا خیال ہے کہ تم صرف بک بک کر رہے ہو۔ ہمیں تمہارے لہجے سے غداری کی بو آ رہی ہے۔ سچ بتاؤ، اب تک تم کہاں چھپے ہوئے تھے اور اب کہاں سے بول رہے ہو؟ پھر ایک دم کنگ کے ذہن میں سب سے اہم نقطہ آیا۔ یہ نقطہ اس کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے تھا، مگر یوں لگتا تھا کہ وہ بہت پراگندہ ذہن ہے۔ تم جس ٹرانسمیٹر پر بات کر رہے ہو، یہ تو ہم نے سائیں علی کے مرید عبداللہ کو فراہم کیا تھا کہ وہ ہم سے رابطہ کر سکے۔ تمہارے استعمال میں کیسے آ گیا یہ؟ اصل بات یہ جناب عالی کہ عبداللہ کو یہاں ہیضے کی شکایت ہو گئی تھی۔ سائیں علی صاحب نے اپنے علم کے زور سے عبداللہ کی روح اس کے جسم سے میرے جسم میں منتقل کر دی ہے۔ اب عارضی طور پر میں عبداللہ کی ڈیوٹی بھی انجام دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں میری آواز کتنی بدل گئی ہے۔ آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ عبداللہ کی آواز ہے۔ میں نے آخری الفاظ عبداللہ کی آواز میں کہے۔ ٹرانسمیٹر پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ دوسری جانب کنگ پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ ہیلو 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 جناب، آپ فوت تو نہیں ہو گئے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس خطے کے عظیم بردہ فروش سے اس لہجے میں بات کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ دوسری طرف کنگ کی جو آواز سنائی دی وہ بے حد گمبھیر اور جنون آمیز تھی۔ اس کی آواز میں لرزش میں طوفان چھپا ہوا تھا۔ تم دونوں یہاں، تم دونوں کی موت کو ہم عبرتناک مثال بنا دیں گے شاہ جہان۔ تم دونوں نے ہمیں بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس اطلاع کا شکریہ پیارے کنگ۔ اب ایک گزارش ہماری طرف سے بھی سن لو۔ عسقری ہمارے قبضے میں ہے۔
سمجھو کہ تمہاری ناجائز اولاد 24 گھنٹے گن پوائنٹ پر ہے۔ جن لارسیوں کے معصوم بچے تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوئے یا ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کی نظروں سے اوچل ہو گئے، وہ سرتاپا قہر بن چکے ہیں۔ تمہارا کیا دھراج تمہارے بچے کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ لوگ پین ہی کی طرح عسقی کی بھی دکا بوٹی کر دینا چاہتے ہیں۔ تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم لارسیوں اور عسقی کے درمیان دیوار بنے کھڑے ہیں۔ جس وقت ہم درمیان سے ہٹ گئے نا، تمہیں اپنے بیٹے کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ میں اپنے الفاظ پھر دہراتا ہوں پیارے کنگ، ان کو یاد رکھنا۔ جس وقت ہم درمیان سے ہٹے، مشتعل لارسی تمہارے بیٹے کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ یہی وہ دھماکہ ہے جس کا میں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا۔ میری آواز جذبات کے بوجھ سے دب گئی تھی۔ آواز کی اس کیفیت اور الفاظ کی شدت کو، حالات کی سنگینی کو کنگ نے بھی محسوس کیا اور اس کے شعلوں پر جیسے پانی سا پڑ گیا۔ اب جب تم کھل کر سامنے آ ہی گئے ہو شاہ جہاں، تو مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں چاہتا جو تمہارے بس میں نہ ہو۔ تو پھر سمجھ لو کہ میں نے تمہیں وہ سب کچھ دے دیا ہے۔ لیکن چند الفاظ میرے بھی یاد رکھنا۔ اس دنیا میں ماسٹر عسقی سے بڑھ کر مجھے اور کچھ عزیز نہیں۔ خدا نہ کرے اگر عسقی کو کچھ ہوا نا، تو میں تمہارا اور تم سے وابستہ افراد کا وہ حشر کروں گا کہ لوگ صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے الفاظ دہراتا ہوں۔ خدا نہ کرے اگر عسقی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں پر قیامت قائم کر دوں گا۔ تم پھر دو کشتیوں میں پاؤں رکھ رہے ہو کنگ، دھمکیاں بھی دے رہے ہو اور ڈر بھی رہے ہو۔ میں صرف ڈر رہا ہوں میں اپنے آپ سے ڈر رہا ہوں، اپنے اندر کی وحشت سے خوف زدہ ہوں میں جانتا ہوں شاہ جہاں، تم دونوں بہت خطرناک لوگ ہو۔ تمہارا نام جرائم کی دنیا کے چند گنے چنے افراد میں سے ہے۔ تمہاری پوری ہسٹری شیٹ اس وقت میرے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک خدا نہ خواستہ عسقی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو پھر یہ سب کچھ بے معنی ہو جائے گا۔ میں مسیح کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم دونوں کو 10 دیواروں کے اندر سے مردہ کتوں کی طرح گھسیٹ کر لے آؤں گا اور ایک یادگار موت کے حوالے کر دوں گا۔ میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا۔ کنگ ہمیشہ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کرتا تھا، لیکن اس موقع پر وہ اتنا جنونی ہو رہا تھا کہ اپنے لیے وہ میں کا لفظ استعمال کر رہا تھا، بالکل جیسے اچانک آ جانے والی شدید تکلیف کے وقت ہر شخص کی زبان سے مادری زبان میں ہائے نکلتا ہے۔ عسقی کی سلامتی کا انحصار اب تمہارے رویے پر ہے کنگ۔ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، بس چند چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں۔ بولو۔ کل 5 مطالبات ہیں۔ نمبر 1، حالیہ جھڑپوں میں پکڑے جانے والے تمام قیدیوں کی رہائی۔ ان قیدیوں میں محترم بوکارلو بھی شامل ہیں۔ 2، لارسیوں کی تمام بستیوں کے ارد گرد ایک ایسے علاقے یا حفاظتی پٹی کا قیام جو ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے پاک ہو۔ 3، ان سارے مقدمات کا خاتمہ جو مقامی پولیس کی جانب سے لارسی سرداروں پر بنائے گئے ہیں۔ 4، ٹرسٹ کی طرف سے ثمر کی یقین دہانی کہ آئندہ ٹرسٹ اور لارسی آپس میں امن و آشتی کے ساتھ رہیں گے۔ 5، میرے اور صفدر کے ساتھیوں کی رہائی، ان میں مائیکل کی مبینہ بیوی شائستہ بھی شامل ہے۔ یہ مطالبات کی پوری فہرست ہے۔ ہاں، جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بدلے لارسی ان تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے جو حالیہ جھڑپوں میں پکڑے گئے ہیں۔ ان میں تمہارے 28 کمانڈوز بھی شامل ہیں۔ عسقی کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ لارسی سرداروں کی طرف سے یہ عہد ہوگا کہ وہ ٹرسٹ کے ساتھ تصادم کے بجائے مفاہمت کی راہ اختیار کریں گے۔ اور تم ہماری خاطر یہ سب کچھ کراؤ گے؟ بے شک ہم کروائیں گے، کیونکہ ہم یہ امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس امن ہی کی خاطر تم نے ہمارے کیمپ پر حملہ کر کے ماسٹر کو اغوا کیا تھا؟ بے شک امن ہی کی خاطر میں نے تمہارے کیمپ سے ماسٹر کو اغوا کیا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس رات عسقی میرے قبضے میں نہ آتا تو تم موگاسا کی گلیوں کو لارسی مردوں کے خون سے رنگین کر دیتے اور ان کی ہر عورت تمہارے بستروں پر پامال ہوتی۔ تم بکواس کر رہے ہو، تم نے… کنگ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ غالباً اس نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر خود پر قابو کیا تھا۔ اپنے آتشی لہجے پر اس نے خود ہی پانی کے چھینٹے ڈالے۔ تم نے عسقی کا ذکر کیا ہے لیکن ویرا کا نہیں کیا، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں ہم؟ جیسا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو، ویرا کی شادی اس کی خواہش اور کوشش سے صفدر کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اسے کسی نے مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک عاقل بالغ لڑکی ہے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہے گی آ جا سکے گی۔ پر اس وقت ویرا کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے تمہارے مخبروں کو معلوم ہو۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا شاہ جہاں، ویرا کو اگر کسی بھی طرح کے نقصان پہنچا نا تو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف تم پر آئے گی۔ میں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی کر رہے ہوگے۔ فی الوقت تو ویرا کے لیے یہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی۔
ایک باریک سی حیوانی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ یہ آواز یقیناً اس منحوس چھپکلی کی تھی جو ہمہ وقت کنگ کے قریب موجود رہتا تھا۔ اس چھپکلی کا خیال آتے ہی وہ سارا گرد و پیش میری نگاہوں میں گھوم گیا جس کا تعلق کنگ براؤن کی عظیم الشان نشستگاہ سے تھا۔ اس خاص الخاص دائرہ نما کمرے میں دنیا کا جدید ترین مواصلاتی نظام نصب تھا۔ ایک وسیع پینل پر درجنوں ویڈیو اسکرینیں تھیں جن پر ٹرسٹ کے ہر گوشے کے مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کنگ کے گرد حسین و جمیل نیم عریاں خادماؤں کا جھمگھٹا رہتا تھا اور شراب و کباب کے جام گردش کرتے رہتے تھے۔ کئی سیکنڈ کے وقفے کے بعد کنگ کی گمبھیر آواز سنائی دی، ہم تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں جانتا تھا کہ مطالبات سخت ہیں اور کنگ کی حالت ان مطالبات کے بعد اس کیچوے کسی ہو چکی تھی جسے بل میں سے کھینچ کر اس پر نمک چھڑک دیا گیا ہو۔ تاہم عسقی کی صورت میں جو مہرہ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ بھی معمولی نہیں تھا۔ میں نے سردار کے علاوہ پروفیسر اور اشوکا وغیرہ کو کنگ کے ساتھ اپنی بات چیت سے آگاہ کیا۔ اسی دوران میں لارو نابے بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا، لارو، یہ بات ثابت ہو چکی کہ بستی میں جوری کے علاوہ بھی ٹرسٹ کے مخبر موجود ہیں۔ وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شیطان جونیئر کی نگرانی مزید سخت کر دی جائے اور بہتر ہے کہ تم خود بھی زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزارو۔ اب ہم فیصلہ کن مرحلے میں ہیں اور ہمیں غیر معمولی طور پر چوکس رہنا چاہیے۔ لارو نابے نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً عسقی کے پاس واپس چلا گیا۔ اتنے میں ایک جواں سال لارسی ہاپتا کاپتا موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے اشوکا کو بتایا کہ صفدر کی حالت خراب ہے۔ اشوکا نے یہ اطلاع ہم تک پہنچائی۔ صفدر صاحب کی ناک سے خون آ رہا ہے جناب۔ میرے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تیز بخار کی حالت میں ناک سے خون آنا خوفناک علامت تھی۔ میرے ذہن میں دماغ کی شریان پھٹنے کا خیال آیا اور اس سے بھی آگے کچھ میں سوچ نہیں پایا۔ سب کچھ وہیں چھوڑ کر میں اشوکا اور پروفیسر کے ساتھ شفا خانے کی طرف لپکا۔ اب دن کے 11 بج چکے تھے۔ رات بھر کی تیز بارش اب ہلکی بوندا باندی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں اس جھونپڑے کے پاس سے گزرا جہاں ماسٹر عسقی کو رکھا گیا تھا۔ وہاں سے چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شاید عسقی کو پھر چیخنے چنگھاڑنے کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ لارو نابے کے پاس اس دورے کا علاج کیبوکو کی صورت میں موجود ہے۔ سامنے ہی کھجور کا ایک نہایت بلند و بالا درخت تھا۔ اس درخت کی بلند تر شاخوں پر لارو نابے کے 2 سیاہ فام ساتھیوں نے مچان سی بنا رکھی تھی۔ ان کے پاس ایک ٹیلیسکوپ بھی تھی جس کے ذریعے وہ ارد گرد پر نگاہ رکھتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ مگاسا کی نسبت جھیلزار کے لارسی زیادہ عقل مند اور زود و فہم ہے۔ ہم شفا خانے پہنچے تو صفدر کی حالت واقعی خون رلانے والی تھی۔ اس کے ایک نتنے سے بہنے والا خون اس کے رخسار تک پہنچا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کچھ خون پوچھا بھی جا چکا تھا۔ صفدر مسلسل نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ جگہ جگہ جنگلی کانٹے اس کے جسم میں ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہاں سوزش نمایاں تھی اور جلد سرخ نظر آ رہی تھی۔ مائنر سرجری کے ذریعے ان کانٹوں کا نکالے جانا اشد ضروری تھا، لیکن سرجن اور آپریشن تھیٹر یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر بھی موجود نہیں تھا۔ بےتاب ہو کر میں نے صفدر کا سر اپنی گود میں لے لیا اور آہستہ آہستہ اس کو سہلانے لگا۔ آنکھیں کھولو صفدر، پلیز میری طرف دیکھو۔ اس کی پلکوں میں معمولی سی لرزش پیدا ہوئی لیکن آنکھیں نہیں کھلی۔ پلکوں کی لرزش سے مجھے یہ اشارہ ملا تھا کہ وہ گہری بے ہوشی میں نہیں ہے اور میری آواز سن رہا ہے۔ کم از کم اسے یہ احساس ضرور ہے کہ میں اسے پکار رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے دماغ کی نس کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا تو اس کی یہ بے ہوشی اس طرح کی نہ ہوتی۔ خون کے سخراج کو نکسیر وغیرہ سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اشوکا نے بتایا تھا کہ بے ہوشی میں جب بھی وہ بڑبڑاتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر ویرا کا نام آتا ہے۔ رافع مجھے اور اشوکا کو صفدر کے پاس سے ہٹا کر ایک طرف لے گیا اور سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگا۔ یہ بات اس کے دماغ میں سما ہی نہیں رہی تھی کہ میرے چہرے کے پیچھے ایک اور پیار چہرہ بھی ہے۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تھا اس کی آنکھوں میں خوف ابھر آتا تھا۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے تھوڑا بہت یقین بھی آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اس سے پہلے میں حیران تھا کہ علی احمد نے ویرا صاحبہ کی تلاش میں اتنی سرگرمی کیوں دکھائی اور کیوں سب خطروں کو ایک طرف رکھ کر اکیلے جنگل میں گھس گئے۔ اب وہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علی احمد نہیں ہے بلکہ صفدر صاحب ہیں، اور صفدر صاحب کی شادی تو ویرا محترمہ سے ہو چکی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ صفدر صاحب کی موجودہ حالت کی اصل وجہ بھی ویرا صاحبہ کی جدائی ہے۔ اگر ہمیں ان کی حالت بہتر کرنی ہے تو ہمیں جلد از جلد محترمہ کو تلاش کر کے ان کے سرانے لانا ہوگا۔ یہی تو مسئلہ ہے سردار، ویرا کو اس کے سرانے تک کیسے لایا جائے؟ وہ تو کہیں اپنا نشان تک چھوڑ کے نہیں گئی۔ اچانک میرے دماغ میں سائیں علی کا خیال آیا۔ بستی میں پہنچ کر کچھ دیر کے لیے سائیں کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ یہ سائیں علی ہی تھا جس سے بات کرنے کے لیے میں کھنڈرات میں پہنچا تھا اور وہاں سے ایک نیا ہنگامہ شروع ہوا تھا۔ میں بھاگم بھاگ سائیں کے پاس پہنچا۔ وہ سردار غلام کے جھونپڑے میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور غلام کی خوبرو بیوی اپنے کولہے سہلا رہی تھی۔
مجھے یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی کہ سائیں نے اسے خود چھڑیاں رسید کی ہیں۔ وہ موڈ میں ہوتا تو بلا تردد خواتین کو بھی پیٹ ڈالتا تھا۔ سائیں کے سامنے 4-5 پیالے رکھے تھے، کسی میں دودھ تھا، کسی میں شربت، کسی میں سادہ پانی یا لسی۔ غالباً یہ مشروبات سائیں کو پیش کیے گئے تھے، لیکن وہ ان میں سے کسی سے بھی مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ اب اس کے میزبان بھی اس سے بیزار سے نظر آنے لگے تھے۔ سائیں، یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں کہاں تنگ کر رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا کیا پیو گے؟ میں نے کہا کانجی۔ بس ان کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی۔ لفظوں سے سمجھایا، اشاروں کنایوں سے سمجھایا، پر کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ سارے کے سارے کوڑ مغز ہیں۔ تم ان پر رحم کرو اور کوئی سا آسان سا مشروب بتا دو جو یہ مہیا کر سکے۔ آسان ہی تو بتا رہا ہوں، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں کانجی میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر پیتا ہوں۔ اس نے ایک اور چھڑی چٹاخ سے غلام کی زوجہ کے کولوں پر رسید کر دی۔ وہ برے برے منہ بناتی باہر چلی گئی۔ دیکھا دیکھا کیسے بڑبڑاتی ہوئی باہر گئی ہے۔ تحمل تو ان لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ ایک وہ بھلی بانس سروج ہے، جوتے کھا کر بھی مسکراتی رہتی ہے۔ بس ایسے لوگ ہی صلہ پاتے ہیں۔ بہت اچھا صلہ پایا اس نے۔ نیم پاگل ہو کر رہ گئی ہے، بمبئی کے کسی نفسیاتی اسپتال میں علاج کرا رہی ہوگی۔ تم اتنے ہی پہنچے ہوئے تو اسے ٹھیک کیوں نہیں کر دیتے؟ خبردار خبردار، یہ کتاب بندی رکھو تو اچھا ہے، ورنہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں بھی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے۔ میں تم سے ایک ضروری بات پوچھنا آیا ہوں۔ میں ویرا کے بارے میں پوچھنا آیا ہوں۔ ویرا؟ کون ویرا؟ دیکھو سائی، صفدر کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کسی سے معلوم ہوا کہ تم ویرا کے بارے میں کچھ جانتے ہو۔ پلیز، اگر تمہیں واقعی کچھ معلوم ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ۔ سائی نے اپنی انگلی سے پیشانی ٹھوکی، پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اچھا، تو تم بہو رانی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، وہی جسے تم بہو رانی کہتے ہو۔ ہنستے ہنستے سائی نے اپنا سر عجیب انداز میں جھٹکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ شفیع محمد، وہ تو اب نہیں آئے گی۔ بہت دور چلی گئی ہو، اتنی دور کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جنات کے قبضے میں ہے، اور جنات بھی ایسے جنہیں آج تک کسی نے نہ دیکھا ہے نہ جانا۔ اسے اب بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ اپنے یار سے بھی کہو کہ اسے بھول جائے۔ وہ اب ایک خواب ہے، اور خواب دن کی روشنی میں کبھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ سائیں، پلیز ہماری پریشانیوں میں اضافہ مت کرو۔ اگر تمہیں واقعی اس بارے میں کچھ معلوم ہے تو بتا دو، ورنہ خاموش رہو۔ مجھے معلوم ہے شفیع محمد، اور میں نے بتا بھی دیا ہے۔ بہو رانی ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکی ہے، اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ جو واپس نہ آ سکے، پھر سے نہ مل سکے، اس کا انتظار کرنا، اس کے غم میں گھلنا بیکار ہے۔ اسے بھول ہی جانا بہتر ہوتا ہے۔ پر وہ اسے نہیں بھول سکتا سائیں، وہ میرا دوست ہے، مجھ سے بہتر اسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنی جان دے دے گا۔ بہت سے صدمے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ انہیں نہیں جھیل سکتا، لیکن جب وہ صدمے آتے ہیں تو انہیں کسی نہ کسی طور جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ انسان بڑا سخت جان ہے شفیع محمد۔ تیرا دوست بھی لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو جائے گا۔ جلدی نہ ہو تو دیر سے ہوگا، مہینوں میں نہ ہو تو سالوں میں ہو جائے گا۔ اور اگر کیا؟ اگر مر بھی گیا تو کیا ہے؟ ہر زندہ نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ کیا میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ خاموش ہو جاؤ سائیں، ایسی باتیں مت کہو اپنی زبان سے۔ تم تو میرا کلیجہ چیر دو گے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ سائیں کو اہمیت نہ دینے کے باوجود میں اس کی باتوں کو اہمیت دے رہا تھا۔ یہ باتیں سیدھی میرے دل میں اترتی جا رہی تھیں۔ شاید یہ اس ماحول کا اثر تھا، یا پھر ان لمحات میں ہی کوئی ایسا فصل تھا کہ میں سرتاپا دہل گیا تھا۔